بشریٰ بی بی کی ڈائری، تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چودھری صاحب۔ پنجاب پولیس 5 اگست 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک پہنچی۔ یہ عمران خان کے بلٹ پروف بیڈ روم تک آئی، خان کو گرفتار کیا اور ایس ایس پی کی نگرانی میں انہیں ایئرپورٹ بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد خان صاحب کے بیڈ روم کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ تلاشی کی ذمہ داری ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپی گئی۔ ڈی ایس پی ریس کورس، 2 ایس ایچ اوز اور 10 لیڈی کانسٹیبلز ان کے ساتھ تھیں۔ بشریٰ بی بی اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ خان صاحب کے بیڈ روم کے 2 حصے ہیں، جس میں بڑے سائز کا صوفہ، دوسرے حصے میں بیڈ، سائڈ ٹیبلز اور کنسول ہیں۔ بشریٰ بی بی نے پولیس ٹیم کو دیکھ کر کہا، آپ لوگ پولیس ہیں اور پولیس کو صرف پیسوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ میں خود بتا دیتی ہوں، ہماری رقم سامنے الماری میں پڑی ہے، آپ بے شک وہ لے لیں۔ ڈی آئی جی نے ہنس کر جواب دیا، میڈم، پیسوں کی ضرورت ہم سے زیادہ آپ کو ہوتی ہے، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی کتنی مالی مدد کریں۔ بشریٰ بی بی خاموش ہو گئی۔ وہ اس وقت بااعتماد تھی۔ پولیس کو وہ اعصابی لحاظ سے عمران خان سے زیادہ مضبوط، پر اعتماد اور کمانڈنگ محسوس ہوئی۔ بشریٰ بی بی کی نشاندہی پر الماری سے رقم نکالی گئی۔ یہ 11 لاکھ اور چند ہزار روپے تھی۔ نوٹ گن کر بی بی کے حوالے کر دیے گئے اور ان سے ریسیونگ لے لی گئی۔ ڈی آئی جی کو صوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر چاندی کا ایک پیالہ دکھائی دیا۔ عمران کشور اس کی طرف بڑھے تو بی بی نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا، تم باوضو نہیں، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمران کشور نے ہنس کر کہا، بی بی آپ کو کیا پتہ میں باوضو ہوں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیالہ اٹھا لیا۔ پیالے میں کپڑے کی ایک پوٹلی تھی، اسے کھولا گیا تو اس میں سے سیاہ سخت راکھ نکلی۔ یہ ہڈیوں کی راکھ تھی اور اس کے ساتھ ایک تعویذ رکھا تھا۔ پیالے میں حروف مقطعات کی ایک لو اور چھوٹی سی تسبیح بھی تھی۔ پولیس نے تصویریں کھینچ کر یہ اشیاء واپس رکھ دیں۔ پولیس کو بانتظام بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک سیٹلائٹ فون اور سبز رنگ کی ایک ڈائری ملی۔ پولیس کو کمرے سے 2 آئی فون بھی ملے، ایک فون خان صاحب کا تھا اور دوسرا بشریٰ بی بی کا۔ تصدیق کے بعد یہ تینوں فون تحویل میں لے لیے گئے اور فرانزک لیب بھجوا دیے گئے۔ پولیس نے بی بی سے پوچھا، کمرے کی بلٹ پروفنگ پر 10-15 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، کمرے کی کھڑکیاں تک بلٹ پروف تھیں، یہ رقم کہاں سے آئی؟ بی بی کا جواب تھا، میں نہیں جانتی، یہ خان صاحب نے کرائی تھیں۔ کمرے سے چیک باکس، کاغذات اور گولیوں کے خول بھی ملے۔ یہ خول غالباً ڈیکوریشن پیس تھے۔ خان صاحب کے بیڈ روم سے ملنے والی ڈائری منزل مقصود تک پہنچی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یہ وہی سبز رنگ کی ڈائری ہے جو اکثر خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد خان صاحب یہی ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے۔ ڈائری کے طرز تحریر کا عمران خان کی ہینڈ رائٹنگ سے موازنہ کیا گیا تو دونوں میں فرق تھا، جس کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ ڈائری اگر عمران خان کی ہے تو پھر اس میں تحریر کس کی ہے؟ اس سوال کا جواب چند منٹوں میں مل گیا۔ ڈائری اور بشریٰ بی بی کی ہینڈ رائٹنگ میچ کر گئی۔ ڈائری کا نئے سرے سے تجزیہ کیا گیا۔ پتہ چلا بشریٰ بی بی روزانہ عمران خان کے لیے ڈائری میں ہدایات لکھتی تھیں اور خان صاحب ڈائری کے مطابق ان پر عمل کرتے تھے۔ اب سوال یہ تھا، یہ ہدایات کس نوعیت کی ہوتی تھیں؟ پتہ چلا وزیر اعظم کے جاگنے سے لے کر سونے تک تمام معاملات ڈائری میں لکھے جاتے تھے اور خان صاحب ان پر منوعاً عمل کرتے تھے۔ یہ ایک حیران کن انکشاف تھا۔ ڈائری کے آدھے صفحات پھٹے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا یہ صفحے جلدی میں پھاڑے گئے ہیں۔ بہرحال ڈائری کا تیسری مرتبہ تجزیہ ہوا، پھٹے ہوئے اوراق جوڑنے کا کام بھی شروع ہو گیا اور یوں انکشافات کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے چند دن قبل یہ ڈائری دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اس ڈائری میں کیا دیکھا، میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو عمران خان اور بشریٰ بی بی کے تعلقات کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ عمران خان اپنی بیگم بشریٰ بی بی کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں اور یہ اس کا سرعام اعتراف بھی کرتے ہیں۔
عمران خان کے مطابق یہ مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں، جبکہ جہانگیر ترین انہیں جادوگر نہیں کہا کرتے تھے۔ خان صاحب کا بی بی پر مکمل اعتقاد ہے۔ مجھے چند دن قبل علیم خان نے بتایا، بشرا بی بی نے وزیر اعظم کو حکم دے رکھا تھا، آپ نے مغرب سے پہلے ہر صورت گھر واپس آنا ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم شام 5 بجے بنی گالہ میں ہوتے تھے۔ بی بی نے انہیں لندن جانے سے بھی روک دیا تھا، لہذا یہ 3.5 سال لندن نہیں گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مشکل سے ان کے ایک دورے کا اہتمام کیا۔ امریکی صدر بھی وہاں آ رہے تھے اور ان کی وہاں ان سے ملاقات طے تھی، لیکن خان صاحب نے دورے سے ایک دن پہلے جانے سے انکار کر دیا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانے، اور اس انکار کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ دونوں سے سفارتی تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ بشرا بی بی کے حکم پر خان صاحب نے بابا فرید کی چوکھٹ پر ماتھا بھی ٹیکا تھا اور یہ مدینہ میں بھی ننگے پاؤں اترے تھے۔ جنرل باجوہ نے ایک دن ان سے کہا، وزیر اعظم آپ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وزیر اعظم کا جواب تھا، جنرل صاحب میری بیوی ریڈ لائن ہے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، سر ہر عزت دار شخص کی بیوی اس کی ریڈ لائن ہوتی ہے، لیکن یہ اس کی مرشد اور عقیدہ نہیں ہوتی۔ آپ ریڈ لائن میں شرک تک چلے گئے ہیں۔ خان صاحب کا جواب تھا، بشرا بی بی 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہے اور انہیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ میری 6 ماہ قبل بشرا بی بی اور خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے خان کی اندھی عقیدت کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب تھا، بشرا بی بی نے 2016 میں عمران خان سے کہا تھا آپ 2018 میں وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کہا جب تک فیاض حمید DGI رہیں گے اس وقت تک حکومت محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھ لیں جس وقت جنرل فیاض حمید کا تبادلہ ہوا حکومت اس دن گرنا شروع ہو گئی۔ بشرا بی بی نے کہا، عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں تو پنجاب اور وفاق آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم نے جس دن عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا اس دن پنجاب اور وفاق دونوں خان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بشرا بی بی نے کہا، آپ جیسے 30 مارچ گزر جائے، اپریل میں آپ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہوں گے۔ آپ اپریل کے بعد عمران خان کی شہرت کا لیول دیکھ لیں۔ بشرا بی بی نے بتایا، حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ ریاست اور حکومت 15 ماہ کی کوشش اور 182 مقدموں کے باوجود خان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان خانہ بن گیا۔ بشرا بی بی نے کہا، آپ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آپ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات دیکھ لیں۔ بی بی نے کہا تھا، عدلیہ آپ کی سب سے بڑی محافظ ہوگی۔ آپ آج تک عدلیہ کا رویہ دیکھ لیں۔ اور بی بی نے کہا تھا، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا لیکن دشمن ناکام ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ لہذا آپ خود فیصلہ کریں۔ جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہیں تو خان صاحب ان کی روحانیت پر یقین کیوں نہ کریں؟ میں یہ سن کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیض صرف روحانی نہیں تھا، اس میں حمید بھی تھا۔ خان صاحب کو باقاعدہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا اور یہ بری طرح بے بس ہو گئے تھے۔ میں اب ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری کا رنگ سبز ہے اور یہ 2020 کی ہے۔ یہ ایک برادر اسلامی ملک نے تحفے میں دی تھی۔ اس پر ملک کا لوگو بھی چھپا ہے اور اندر عمائدین سلطنت کی تصویریں بھی ہیں۔ ڈائری دسمبر سے جنوری کی طرف الٹی لکھی ہوئی تھی۔ 31 دسمبر سے 12 جولائی تک صفحات پھٹے ہوئے تھے، تاہم ان کی باقیات موجود تھیں۔ ڈائری کی جلد بہت مضبوط تھی۔